الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج اکتوبر کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کے حوالے سے ہم 314 صفحہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 52 آخری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ھذا، یہ یعنی قرآن پاک، بلاغن، وہ چیز ہے جس کا پہنچانا واجب، یہ وہ چیز ہے جس کا پہنچانا، پھیلانا، آگے لے جانا لازم ہے۔ کہاں کہاں تک لے جانا؟ للناس، انسانوں تک، یعنی ہیومینٹی آن دا ہول، کسی خاص طبقے، فرد یا جماعت تک نہیں، الناس یعنی کل نوع انسانی تک اس قرآن کا پہنچایا جانا لازم ہے۔ نمبر 2، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور چاہیے کہ وہ لوگ، الناس، اس قرآن کے ذریعے بیدار کیے جائیں۔ انذار، بیداری، خطرے سے آگاہی، خوف، خطرات، تو جو خطرے کے مقامات ہیں، آگاہی اور بیداری کے جو تقاضے ہیں، ان پر کام کیا جانا چاہیے، اور چاہیے کہ بیدار کیے جائیں لوگ، کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن پاک کے ذریعے۔ نمبر 3، وَلِيَعْلَمُوا، اور چاہیے کہ لوگ علم والے بنیں، اور چاہیے کہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ کس بات کا علم ہو جائے؟ انما هو الہ واحد، کہ بلا شبہ ان کا خالق و مالک ایک اکلوتا، الوہیت سے متصف اللہ ہے، کہ الوہیت جو ہے، خدائی جو ہے، خدائی ذات و صفات کے حوالے سے وہ ذات واحد اپنے تمام کمالات میں، اوصاف میں، ذات میں وہ ایک ہے، اور وہ اس جیسا یعنی کوئی نہیں۔ اور نمبر 4، وَلِيَذَّكَّرَ، اور چاہیے کہ فیض یاب ہو، چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں۔ ذکر کا معنی کام میں لانا، فائدہ اٹھانا، یوٹیلائز کرنا، کسی چیز سے بینیفٹ حاصل کرنا، اور چاہیے کہ اس قرآن سے فیض یاب ہوں، اس سے مالا مال ہوں، اس کے فوائد اور منافع سے متمتع ہوں۔ کون؟ اولو الالباب۔ اولو جو ہے رفقائے محترم، یہ جمع ہے ذو کی، جمع من غیر لفظی، اس کا والا، مالک، جس طرح ہم کہتے ہیں نا علم والا، مال والا، ملک والا، وطن والا، والا، والے، والوں، جمع۔ تو یہ اولو عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے۔ اولو کا معنی ہوتا ہے والے، اولو العلم، علم والے، اولو المال، مال والے، اولو الجمال، جمال والے، اور آگے جو الالباب ہے یہ جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی چیز کا مغز، خلاصہ، جوہر، ایسنس۔ اور اولو الالباب عربوں کے ہاں ہائیلی، جو بہت بڑا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتا ہو، یعنی جن کا بھیجا مغز، دماغ کام کر رہا ہو، تو اولو الالباب اصحاب فکر و دانش، ارباب فکر و دانش، عقل مندان عالم،
پس چاہیے کہ اس قرآن سے فیضیاب ہوں کون؟ عقل والے، دماغ والے۔ تو دماغ والوں کو قرآن چاہتا ہے کہ ان کو اس سے وابستہ کر کے فیضیابی کا ان کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ جو رفقائے محترم ایک آیت جلیلہ ہے، اور اس میں مضامین کے جو دائرے ہیں ان میں سے پہلا دائرہ کیا تھا؟ بلاغ للناس، قرآن پاک کا کل نوع انسانی تک پہنچایا جانا۔ اس پر 2 تاریخ کا درس اسی حوالے سے تھا، اور وَلِيُنذَرُوا بِإِنذار، بیداری، آگاہی، اس پر بھی ایک مستقل درس ہو گیا۔ اس کے بعد وَلِيَعْلَمُوا، اور چاہیے کہ علم والے بنیں کون؟ الناس، علم والے بن جائیں، علم حاصل ہو جائے لوگوں کو کس بات کا؟ کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ذات و صفات میں شریک نہیں۔ تو آج کا درس جو ہے رفقائے محترم یہ اس تیسرے حصے پر ہے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ چاہیے کہ لوگ علم والے بنیں، علم والے بنیں کس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے حوالے سے۔ تو آج کا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا علم، اس کے تقاضے اور ان تقاضوں سے برا ہونے کے لیے طریقہ کار۔ اس ضمن میں سب سے پہلے رفقائے محترم ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ عالم اسلامی، آپ ہم سب، اور قرآن حکیم ہمیں کس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تو ہم اپنے اس آج کے درس کا آغاز اس آیت کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ الرعد، پچھلی سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ 302 صفحہ ہے، 302 صفحہ، 302 صفحہ، آیت نمبر 19 سورہ رعد۔ افمن یعلم، افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا رفقائے محترم افمن یؤمن، جو ایمان رکھتا ہے، یا اعتقاد رکھتا ہے۔ اعتقاد اور ایمان کی بجائے اصطلاح کیا استعمال کی جا رہی ہے؟ افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے، علم۔ اور علم کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، 17، 36 ہمارے سامنے رہے کہ علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ آنکھیں، کان اور دماغ، یعنی اپنے کانوں سے سننا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور سنی اور دیکھی ہوئی بات کی تحقیق کرنا، اسے ریکٹیفائی کرنا، اس کو دیکھنا کہ ویریفیکیشن اس کی ہو کہ وہ واقعی حقیقت ہے یا کہیں آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی، کانوں کو دھوکہ تو نہیں ہوا۔ تو جو اس طرح کے الوژن سے بالکل پاک ہو اور سمع، بصر اور فؤاد کی بنیاد پر وہ ہو، وہ علم ہے۔ تو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ افمن یعلم، جو بھلا علم رکھتا ہے، گویا جس کے لیے یہ حقیقت کانوں سے، اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے دماغ سے اس نے ویریفیکیشن کی ہے۔ کس بات کی رفقائے محترم؟ انما انزل الیک، اس حقیقت پر علم کے حوالے سے وہ قائم ہے کہ بلا شبہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ الحق کو، وہ بربنائے علم اس بات کو جانتا ہو کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، کیا؟ قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ حق ہے، یعنی قرآن حکیم کے حق ہونے پر مجرد ایمان نہیں رفقائے محترم، باپ دادا سے سن لیا مان لیا، نہیں، یہ ایسی حقیقت ہونا چاہیے کہ اپنے کانوں سے سنی، اپنے آنکھوں سے دیکھی اور دل دماغ اس پر گواہ ہو۔ اگر تو قرآن کے حق ہونے کا رفقائے محترم میرے اور آپ کے پاس علم ہے، علم،
علمی شہادت ہے ہمارے پاس تو ہمارا اور مقام ہے، اور اگر علمی کی بجائے ظنی اور اعتقادی چیزیں اور بس تو اور مقام ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ کمن ہو وہ اعمی، یعنی وہ شخص جو قرآن کے لیے سمع بصر اور فؤاد کی شہادت رکھے کہ قرآن حق ہے، کیا اس کا مقابلہ وہ کرے گا جو اندھا ہے؟ گویا اندھا کون ہے رفقا محترم قرآن کی نظر میں؟ قرآن کی نظر میں اندھا وہ شخص ہے، وہ فرد، ادارہ، جماعت اور امت کہ جس کے پاس قرآن کے حق ہونے کے حوالے سے سمعی، بصری اور فؤادی دماغی دلائل نہیں، وہ اندھا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ مجرد قرآن کے الفاظ کو ریسائٹ کر لینے کی ہمارے اندر طاقت، بس۔ اور حفظ قرآن بھی کیا ہے؟ الفاظ قرآن کے یعنی رٹ لینا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو قرآن نے اندھوں اور بصیرت والے انسانوں میں امتیاز یہ کیا ہے کہ قرآن کے حق ہونے کا اگر علم ہے تو وہ کون ہے؟ بینا۔ اور اگر قرآن کے حق ہونے کا علم نہیں اور سمع بصر اور فؤاد کی شہادت نہیں تو وہ اندھے ہیں۔ اور آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ قرآن کے حق ہونے کا تو علم ہے، اور اگلی سٹیج کیا ہے؟ فرمایا اگلی سٹیج یہ ہے کہ جو اولو الالباب ہیں، اولو الالباب ارباب فکر و دانش، انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر قرآن سے فیض یاب ہونے کے لیے تدابیر اختیار کریں، طریقہ کار اختیار کریں، قرآن حکیم سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کون تیار کریں رفقا محترم؟ اولو الالباب۔ اب یہ جو قرآن کا حق ہونا ہے رفقا محترم علم کے حوالے سے، اور پھر اس سے آگے اولو الالباب کے مقام پر پہنچنا ہے، اور اولو الالباب کون ہیں؟ آگے قرآن نے الذین لا کر اس کو ڈیفائن کر دیا، یعنی یہ ایٹریبیوٹس یا صفات اگر ہیں تو اولو الالباب ہے، اور یہ وہ اولو الالباب ہیں جو قرآن حکیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اب اسی ضمن میں رفقا محترم 513 صفحہ سورہ سبا آیت نمبر 6، 513 صفحہ آیت نمبر 6 سورہ السبا، وہاں فرمایا تھا افمن یعلم، اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یرا، اب یہاں یرا جو ہے وہ دیکھنا فزیکل سینس میں نہیں ہے، رعا یرا رعین و رؤیتا، جس کے ہم کہتے ہیں اوپینین، تو رائے جسے ہم کہتے ہیں بھئی تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تو رائے جو ہوتی ہے علم کی اساس پر قائم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رائے رکھتے ہیں، اوپینین والے ہیں، رائے رکھتے ہیں کون؟ الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، یعنی جو علم والے بن گئے، جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، ان کی رائے ہے۔ کیا رائے ہے اور کس چیز کے بارے میں؟ فرمایا الذی انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، علم والے اس کو کیا دیکھتے ہیں، کیا ان کی رائے ہے؟ هو الحق، کہ یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ تو قرآن کے حق ہونے کی علمی رائے، سائنٹیفک اوپینین، یعنی ایسی رائے جو علم پہ مبنی ہو، یہ کن کے پاس ہے؟ ایمان والے اصحاب علم۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
اور وہ علم والے علمی دلائل سے اس رائے تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہدی، یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ کدھر رہنمائی کرتا ہے رفقا محترم؟ الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی جانب، یہ قرآن اس راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ کون سا راستہ رفقا محترم؟ فرمایا العزیز الحمید، وہ راستہ کہ جس راستے جو اللہ غالب، حکمت والا، غلبے والا اللہ، اور الحمید پریز وردی، تو وہ ذات جو علم اور حکمت اور حمد و ستائش کے آخری مقام پر ہے، یہ اس راستے کی جانب قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب قرآن رفقا محترم اس راستے کی طرف رہنمائی کرے گا جو غالب و مقتدر اللہ کا راستہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس راستے کو اپنانے والے جو ہیں وہ محکوم ہوں، مجبور ہوں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور وہ یوں کہیں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے؟ یعنی ذلت خاری جو یہود کا، نصارہ کا، اس وقت کے مغضوب قوموں کی علامات ساری پائی جائیں، اور دعویٰ کیا ہو کہ ہم تو محبوب کی امت سے۔ تو یعنی قرآن کے بارے میں اصحاب علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں اس اللہ کے ساتھ ربط ہوتا ہے جو غالب ہے، اور اس کا غلبہ دوسروں کی ہڈیاں توڑنے پر نہیں، حمد و ستائ یعنی نفع بخشی اور فیض رسانی۔ تو اس ضمن میں رفقا محترم ذرا صفحہ 81 دیکھیں، 81 سورہ آل عمران، اکاسی صفحہ، نیچے سے دوسری سطر 138 139۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن وہ چیز ہے جسے بیان کیا جانا چاہیے، ایکسپلین کیا جانا چاہیے، پہنچایا جانا چاہیے، سنایا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، للناس، کل نوع انسانی کے لیے۔ اور اس قرآن میں کل نوع انسانی کے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، وہ موعظہ للمتقین، اور جو احکام الہیہ پر چل کر اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے لیے خالص، یعنی ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے، اور ان کے شرف و مجد کا ضامن ہے۔ بس اے قرآن والو، اے قرآن کے علم اور ہدایت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ولا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور مت گردانو، واؤ ہے نون وہن، وہن کہتے ہیں ہڈیوں کا، گودے کا کمزور ہو جانا، ولا تہنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ولا تحزنوا، اور غموں سے اپنے آپ کو نڈال مت سمجھو، یعنی غموں سے اپنے آپ کو نجات دو، ہر طرح کی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بالا کرو۔ اور آگے دیکھیے رفقا محترم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جس طرح رفقا محترم اس کائنات میں رب کون؟ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، رب اعلیٰ ہے، اور رب اعلیٰ ایمان والوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میری زمین پر تم الاعلون ہو، دا سپریم، یعنی پوری کائنات کا رب اعلیٰ ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم الاعلون، الاعلیٰ سپریم، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے رفقا محترم۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او بر نتابت ہم سر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم اعلون، یعنی الاعلیٰ سب سے افضل، سب سے علو، سب سے بلند، سب سے برتر،
تو اے ایمان والو انتم الاعلاؤ، تم سب سے اعلیٰ، بالا، برتر۔ لیکن آگے ایک شرط لگائی رفقائے محترم، اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اعلیٰ اور بالا رہو گے، لیکن شرط کیا ہے رفقائے محترم؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، یعنی اگر ایمان آئے گا، ایمان شرط ہے رفقائے محترم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یعنی ایمان کا لازمی تقاضا، ایمانی اوصاف کا لازمی تقاضا الاعلان، یعنی یہ نہیں کہ جو اعلیٰ ہے وہ لازماً مومن ہے، لیکن یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد مومن ہیں تو انہیں اعلان ہونا چاہیے ان کنتم مومنین۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ 121 سورہ النساء نیچے 121 صفحے پر آخری سطر اور آخری سطر کا آخری لفظ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اس کے بعد ہے وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، وَلَن یجعل اللہ، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لن کبھی نہیں ہوگا، ناممکن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈکشنری میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، وَلَن یجعل، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے؟ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ مومنوں کو مغلوب کرنے کا کافروں کو کوئی راستہ مل سکے، یعنی کافروں کے لیے راستے کھلے ہو، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، علم میں، سائنس میں، جدھر سے چاہیں مومنوں کے ناک میں نکیل ڈالیں اور صدر، وزیر اعظم، ہر ایک کو آگے لگا لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لن یجعل اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ممکن نہیں کہ کافروں کو راستہ ملے اور وہ مومنوں پر غالب آ جائیں، اور پھر ابدی غلبہ، صدیوں پر مبنی غلبہ، صدیوں سے غلام ابن غلام، اور جن کو کافر، مغضوب، ضال کہیں، ان کے غلام، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اگر ہو رہا ہے رفقائے محترم تو ایسا ہی ہے جس طرح ہم کہیں بھی اگر تمہیں ملیریا ہے تو قنین کھاؤ، تو اگر ملیریا بھی ہے، قنین بھی ہے، اور پھر ملیریا بھی اپنی حالت پر ہے یا بڑھ رہا ہے، اور قنین بھی ہم صبح شام پھانک رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بیک صحیح نہیں ہو سکتی، یا ہماری تشخیص غلط ہے یا تجویز غلط ہے، یا ملیریا نہیں ہے یا قنین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز کبھی نہیں ہوگا کہ کافروں کے لیے مومنوں پر راستہ مل جائے ان کے اوپر غلبہ پانے کا، کافی ڈال لیں ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پر ایک بات آئی ہے رفقائے محترم ما قبل 121 صفحے پر یوم القیامہ، تو بعض ہمارے کہتے ہیں ٹھیک ہے مومنوں پر کافر غالب تو نہیں آ سکے، لیکن قیامت میں، مرنے کے بعد، دنیا میں نہیں، یوم القیامہ قیامت میں، حالانکہ قیامت سے تو اللہ کے فیصلے کا تعلق ہے، اللہ فیصلے فرمائیں گے قیامت کے دن، اور یہ بات حیات دنیا کی ہے، کیونکہ حیات آخرہ میں مومنوں پر کافروں کے غالب آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو بھی اس ذہن میں جو ایک خدشہ پیدا ہوا ہے، اس کے ازالے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، سورہ مومن 40ویں سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 50، 565 صفحہ،
565 صفحہ کہ جی ٹھیک ہے دنیا میں تو ہو سکتا ہے مومنوں کی پٹائی ہوتی رہے، لیکن آخرت میں یقیناً مومن منصور ہوں گے، غالب ہوں گے۔ تو 565 صفحہ قرآن اسے غلط قرار دیتا ہے۔ آیت 51 565 صفحہ اِنَّا لَنَنصُرُ، ضرور بضرور، اِنَّا بلا شبہ ہم، بلا شبہ ہم کیا رفقائے محترم، لَنَنصُرُ منصور کرتے ہیں ہم، نصرت، ایڈ، مدد، نصرت کی جتنی شکلیں ہیں، ہیلپ، اسسٹنس، مدد، ہم مدد پہنچاتے ہیں، مدد پہنچاتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں کہ ان کی رفقائے محترم اپنے رسولوں۔ پھر ذہن میں سوال آیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ تو رسولوں کی مدد کرتے ہیں نا، ہم تو رسول نہیں ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، لہذا ہماری مدد کہاں، ہم تو رسول نہیں ہیں، اللہ تو رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، والذین آمنوا، یہ اللہ کی نصرت صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور ان تمام کو منصور کرتے ہیں جو ایمان لائیں۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو رسولوں کے دور میں ایمان لائیں۔ آمنو اس میں موصول کے بعد الذین موصول، آمنو فعل ماضی، تو یہ دوام و استمرار، آج ایمان لائیں، کل ایمان لائیں، جب بھی ایمان لائیں گے، یعنی منصور ہوتے ہیں کون، اللہ ہمارے رسول، اور منصور ہوتے ہیں کون، جو مومن بنے۔ پھر وہی سوال کہ جی منصور تو ہوں گے لیکن مرنے کے بعد، حیات دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم، فی الحیات الدنیا، یہ منصور ہونا حیات دنیا کی بات ہے، حیات دنیا میں ایسا ہوگا، حیات دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، حیات دنیا بھی تابناک اور حیات آخرہ بھی، حیات دنیا میں بھی اور ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت میں بھی، یعنی اللہ کی نصرت حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں حوالوں سے۔ پس ایمان والے مغلوب ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن رفقائے محترم قومیں غضب کی زد میں کب آتی ہیں، اور ہم دعا تو کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی اس راستے پر چلنے میں۔ یہ منعم جماعت کون سی ہے، جو اللہ کے غضب میں نہیں آتی، کیوں، اس لیے کہ وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتی۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، صفحہ 192 پر دیکھیں، 192 سورہ الاعراف آیت 71، 771 قال، یہ غالباً سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، آیت 65 میں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام کا یہ خطاب ہے، اور اپنی مخاطب امت سے وہ کہہ رہے ہیں، قال، آپ نے سیدنا ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد واقع علیکم، بلا شبہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر، واقع علی مسلط ہو جا، مسلط ہو چکا ہے تمہارے اوپر، کیا مسلط ہو گیا رفقائے محترم، رجسن و غضب، دو چیزیں، رجس اور غضب۔ رجس کہتے ہیں رفقائے محترم راجا سا پانی رک جائے، چلتا ہوا پانی رک جائے جوڑ میں، تالاب میں، تو وہ چلتا ہوا پانی اگر رک جائے تو اس سے جو سران، عفونت، بدبو پیدا ہوتی ہے، جسے ہم غلاظت، گندگی، پلیدگی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجس۔ یعنی تمہارے اوپر مسلط ہو گئی ہے غلاظت،
یعنی پلیدگی، اور وہ غضب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، غضب یعنی تم پلید ہو چکے ہو اور تم مغضوب ہو، غضب کی زد میں آ گئے۔ یہ پلید اور غضب کی زد میں کون آتے ہیں رفقا محترم؟ ہماری دعا ہے صبح و شام کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے اللہ غضب والا راستہ، غضب والوں سے بچے۔ غضب والے کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ فرمایا تم غضب کی زد میں آ گئے ہو، کیوں؟ فرمایا اتجادلوننی فی اسماء، تم غضب کی زد میں ہو۔ غضب کی زد میں کون ہوتا ہے رفقا محترم؟ فرمایا اور بلا شبہ تم لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو میرے ساتھ، اور جھگڑا کس بات میں ہے رفقا محترم؟ فی اسماء، یہ جھگڑا ہے کچھ ناموں کے بارے میں۔ کچھ نام ہیں، کچھ نام آپ کے ہاں مقدس، کچھ ہمارے ہاں، کچھ کتابیں آپ کے ہاں مقدس، کچھ ہمارے ہاں۔ ساری لڑائی رفقا محترم کیا ہے؟ نام ہی نام، ناموں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ ناموں کے پیچھے حقیقت اور معنویت کیا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ آم، دوسرا کہتا ہے مینگو، تیسرا کہتا ہے مانجو۔ لڑائی کے لفظ کی، اور آم کسی نے نہ دیکھا نہ کھایا ہے۔ لڑائی کس بات پر ہے؟ الفاظ پر، ناموں پر۔ ناموں پر لڑائیاں لڑتے ہو، اور ناموں کے پیچھے جو حقائق ہیں، تم ناموں کے، وہ کہتے ہیں فلاں مقدس، ہم کہتے ہیں فلاں مقدس، وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کا یہ نام، وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے کا یہ نام۔ بھئی یہ نام جو تم لڑ رہے ہو، کیا یہ تمہیں نام اللہ نے الاٹ کیا تھا؟ یہ نام اللہ کا الاٹ کرتا ہے؟ جس کتاب پر لڑ رہے ہو یہ اللہ کی نازل کرتا ہے؟ ناموں کے بارے میں لڑ رہے ہو، کیسے نام؟ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام فیبریکیشن ہے تمہاری، یہ نام تمہارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری لڑائی جو رفقا محترم امتوں میں اور آج ہمارے اندر ہے کہ کچھ نام آپ کے یہاں مقدس، کچھ ہمارے یہاں۔ آپ نے بھی کچھ نام گھڑ لیے، میں نے بھی نام گھڑ لیے، گھڑے ہوئے مصنوعی جعلی ڈھالے ہوئے جو میری اور آپ کی ٹکسال میں نام گھڑے گئے ہیں۔ کچھ شخصیات، کچھ کتابیں، کچھ الفاظ، کچھ فرقوں کے نام، تو یہ نام ہیں جن کو گھڑا ہے، رکھا ہے تم نے۔ اور ذرا آگے بڑھو تو نام رکھا کہ ان کا کنہوں نے؟ آباؤں کو، تمہارے باپ دادا نے، اسلاف نے، بزرگوں نے۔ یہ ناموں کا سارا جو ہے کھیل، لڑائی جھگڑا، نام تم نے رکھے، اور آگے بڑھو تو تمہارے باپ دادا اکابر اور مشائخ نے رکھے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے کوئی سند یا اتھارٹی نہیں اتاری۔ یہ جتنے نام ہیں رفقا محترم، یہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، یہ اہل سنت ہے، وہ اہل تشیع ہے، یہ فلاں کا ماننے والا ہے، یہ ائمہ کے نام، کتابوں کے نام، فرقوں کے نام، ان میں سے کوئی نام بھی اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے رفقا۔ یہ نام کچھ ہم نے گھڑے ہیں، اور کچھ ہم جیسے ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے گھڑے تھے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان میں سے کسی نام کے بارے میں اللہ نے کوئی سند یا اتھارٹی نہیں اتاری۔ باقی رہا مسئلہ ہم نہ مانے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فرمایا میرا کام پہنچانا تھا، بتانا تھا، سمجھانا تھا۔ اب اگر تم نہ سمجھو تو منوانا میرا کام نہیں ہے، انتظار کرو، اور جو کچھ تم فکر و عقیدہ لے کر چل رہے ہو اس کے نتائج و ثمرات تمہارے سامنے، اور میرے فکر و عقیدے کے میرے سامنے۔ تو ہر ایک عمل اس کے لیے نجات یا گرفتاری کا باعث بننے والا ہے۔ ابھی کچھ مہلت کا وقفہ ہے، فائدہ اٹھا لو ورنہ پکڑے جاؤ گے۔
تو یہ رفقائے محترم جو ناموں کی لڑائیاں ہیں، ان سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ آئیے الہی رہنمائی اس حوالے سے جو ہے اسے دیکھیں۔ سورہ یا یونس 10ویں سورہ ہے رفقائے محترم، 10ویں، اور آیت ہے 99، 264 صفحہ، 264 صفحہ، 99 100 یونس 264 صفحہ۔ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّ، اور اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی، اگر تیرا رب چاہتا، اگر تیرا رب چاہتا تو کیا ہوتا؟ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو روئے زمین پر رہنے والے جتنے ہیں یہ سب کے سب مومن ہوتے، کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ ہوتا، اور اس کے لیے حیوانوں کی طرح جبلتوں کے تحت انہیں کر دیا جاتا، اور اختیار ارادے کی نعمت انہیں عطا نہ کی جاتی۔ لیکن وہ ایمان جو اختیار ارادے کے بغیر ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جو کفر کے اختیار کے ساتھ، یعنی اگر ایک مخنث کہتا ہے میں پاک دامن ہوں، یہ پاک دامنی نہیں ہے، یعنی بگڑنے کا امکان ہو اور پھر انسان صالح رہے، ڈیریل ہونے کا امکان ہو، طاقت ہو، اور پھر انسان ڈیریل نہ ہو۔ اور اگر وہ امکان ہی نہیں ہے تو بیچارگی کی اساس پر فضیلت بی بی، عفت بی بی، پاک دامنی، یہ اللہ کا مطلوب ہے۔ اگر ہم چاہتے تو جبرن اور کارن کل روئے زمین کے انسانوں کو مومن بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ اللہ نے ایسا چاہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آفا انت تکرہ الناس، اے اللہ کے رسول جو کام ہم نے نہیں کیا تو کیا آپ لوگوں کو جبرن اور قہرن مومن بنائیں گے؟ ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جی ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، النبی بالسیف، حضور کا خطاب ہی بن گیا ہے، لقب صفت النبی بالسیف، تلوار والا نبی۔ تو یہ نہیں سوچتے رفقائے محترم کہ سیدنا ابوبکر صدیق پر کون سی تلوار چلی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کون سی تلوار چلی، حضرت زید ابن حارثہ پر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت علی ابن ابی طالب پر، حضرت عثمان طلحہ اور زبیر پر۔ یعنی 13 سالہ مکی دور کے اندر حضور کے پاس کون سی تلوار تھی؟ اور اس کے بعد بدر ہے تو بدر دیکھ لیں مکہ سے کہاں ہے، مسلمان دفاع کر رہے ہیں یا اوفینس کر رہے ہیں، چڑھائیاں کر رہے ہیں۔ تو اسلام یا جو ممالک ہیں رفقائے محترم وہ آپ تلوار سے کر سکتے ہیں فتح، نپولین بوناپارٹ کی طرح، ہلاکو خان کی طرح، لیکن یہ دل کی جو 2 انچ کی زمین ہے یہ صرف پیار، علم اور حکمت سے فتح ہوتی۔ تو انبیاء دلوں کے فاتح ہوتے ہیں، اور جب دل فتح ہوتا ہے تو ملک بھی خود بخود فتح ہو جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کا اعلیٰ قرآن اور پیار ہے، قرآن اور علم ہے، قرآن اور حکمت ہے، قرآن اور ڈنڈا نہیں۔ افان کا تکرہ الناس، کیا بھلا آپ ڈنڈا چلائیں گے حتی یکونوا مومنین، اور ڈنڈا تلوار چلاتے رہیں گے تاکہ وہ کہیں ہم مومن ہو گئے؟ نہیں، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کون سا ایمان چاہتے ہیں رفقائے محترم؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا نہیں ہے انسانی ذات کے لیے روا اس کی شان کہ وہ ایمان لائے مگر الا باذن اللہ۔ الا باذن اللہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ بھئی اللہ تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے مومن بنانا ہوتا
تو میں سب کو بنا دیتا. یا اذن بمانا قانون ہے، اذن بمانا قانون، کہ ایمان اور کفر کے باب میں اللہ ایک قانون ٹھہرا چکے ہیں. اور اذن بمانا قانون دعویٰ ہے، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت 7:58 میں اذن بمانا قانون قرآن میں استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کیا قانون ٹھہرایا ہے؟ اس قانون کا ایک شعر یہ آ رہا ہے رفقائے محترم، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. بظاہر تو قرآن رفقائے محترم مذہب کی کتاب ہے، اور مذہب تو آپ جانتے ہیں ڈوگما، بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان، عقیدہ، نو کوشچن، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اللہ تبارک و تعالی کتاب لا ریب کو بھی ڈنڈے کی اساس پر اندھا دونوں طریقے سے نہیں منوانا چاہتے. فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، یہ وہی ہے اگر آپ کو یاد ہو رجس، جو ابھی ہم نے سورہ الاعراف کی آیت 71 میں پڑھا تھا. رجس کیا ہے؟ گندگی، پلیدی، ناپاکی، عفونت، سران، بدبو. یجعل الرجس، اللہ تبارک و تعالی رجس پاتے ہیں، ناپاکی پاتے ہیں، غلاظت پاتے ہیں. کہ ان کے یہاں رفقائے محترم اللہ کی نظر میں ناپاک اور پلید ہوتے ہیں کون؟ مولویوں نے رفقائے محترم صرف حیض و نفاس اور پاکی کے مسائل ہی بتائے، یعنی ان کا بھی اپنا مقام تھا. یہ نہیں کہ ان کا مقام نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس کا طہارت اسلامیہ میں اپنا مقام ہے، لیکن طہارت کا جو اصل منبع ہے رفقائے محترم وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے اصلاً وہ ناپاک اور پلید ہے. پلیدگی کیا ہے؟ غلاظت کیا ہے؟ عقل و خرد کا چراغ گول کر دینا. اب جب عقل و خرد کا چراغ گول کر دیں گے، سانپ اور رسی میں امتیاز نہیں ہوگا. پانی ہے، دودھ ہے، کیا ہے؟ روشنی سے، اور روشنی عقل و بصیرت. تو عقل و بصیرت سے کام نہ لینا رفقائے محترم یہ اللہ کی نظر میں پلید ہونا. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اب یہاں یہ جو ہے رفقائے محترم کہ افانت تکرہ الناس، کہ کیا آپ جبر سے، ڈنڈے سے، تلوار سے کام لیں گے یہاں تک کہ مومن ہو جائیں لوگ، یعنی اس وقت تک آپ تلوار چلاتے رہیں گے تاکہ لوگ مومن ہونے کا اعلان نہ کر دیں. تصور ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، لیکن رفقائے محترم یہ باطل تصور ہے. اور اس باطل تصور کو بجائے اس کے کہ ہم کسی ادھر ادھر کی بات سے معلوم کریں، آئیے اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا اور قرآن حکیم کا بتایا ہوا ایک اصول اس کو دیکھتے چلیں. سورہ توبہ 226 صفحہ آیت نمبر 6. سورہ توبہ آیت نمبر 6 226 صفحہ. غور طلب نقطہ، اہم نقطہ کیا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یعنی غور فرمائیں کہ جنگی حالت ہے اور ایک اکیلا مشرک جانا پہچانا، اس نے آپ کو کیموفلائی نہیں کیا، چھپایا نہیں ہے، مشرک ہے، اپنی انٹیٹی کو چھپا نہیں رہا، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپا نہیں رہا. مشرکوں میں سے ایک مشرک آپ کے پاس آ جاتا ہے. کس کے پاس آتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ استجارک، مجھے پناہ دیں، شیلٹر دیں، تحفظ دیں. اور شیلٹر تحفظ جب دیں گے تو روٹی نہیں دیں گے، رات کو بستر نہیں دیں گے. اسارہ بدر کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رکھا تھا رفقائے محترم؟ خود بھوکے رہے، قیدیوں کو کھانا دیا، خود جاگے ان کے لیے سونے کا.
تو کیا آپ اگر ایک اکیلا مشرک آپ کے پاس آ جائے اس کو پناہ دیجئے جنگی حالت میں. اور آج رفقائے محترم ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو ماحول فرقہ وارانہ دہشت گردی نے کر دی ہے، کسی فرقے کا امام دوسرے فرقے کی مسجد اور خانقاہ میں چلا جائے، آئے گا واپس امن اور سلامتی کے ساتھ؟ یعنی جنہوں نے دنیا کو امن دینا تھا رفقائے محترم، لٹھ بردار، گن بردار، کلوشن کو، اس کے بغیر وہ خود بیچارے نہیں ہیں. تو فرمایا امن پناہ دے دیجیے اس کو، فآجر ہو، پناہ دو اس کو. مشرک ہے آ گیا، پناہ دو، حکم ہے، امپیریٹو ہے، حکم ہو رہا ہے، آپ دے دیجیے اس کو پناہ دیجیے اس کو. پناہ دینے کے بعد کیا کام کیا جائے؟ حتی یسمع کلام اللہ، پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. پناہ دو اور اسے اللہ کا کلام سناؤ. اب غور طلب یہاں نقطہ ہے کہ یہ کلام کون سنائیں گے رفقائے محترم؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کلام عربی زبان کا، سنانے والے افصح العرب، سننے والا عرب، اور وہ سننے کے لیے آیا، خود آیا. اب اس کے نتیجے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سنانے میں کوئی کمی ہے، سمجھانے میں کوئی کمی ہے. سمجھانے والا، سنانے والا افصح العرب، کلام عرب، اور سننے والا خود عرب. ان حقیقتوں کے ہوتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم، اگر وہ مشرک ہے میں نہیں سمجھا، میں نہیں مانا، میں نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاتا، یعنی اب تو ہر طرح کا اتمام حجت ہو گیا. اتمام حجت کی آخری حد ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اس کو کلام سنایا، اور جب کلام سنائیں گے توحید سکھائیں گے. توحید فنڈامنٹلز کا پہلا لیکچر دیں گے، تو فنڈامنٹلز کا لیکچر دے دیا رسول نے کلام سے، اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ علم اور منطق کی بنیاد پر میری رائے کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھنا چاہتا ہے رکھے. اختلاف کو ہم رفقائے محترم مخالفت میں تبدیل نہ کریں، اور محمود شخصیتوں کو معبود نہ بنائیں. یعنی پریز وردی پرسنالٹیز آبجیکٹ آف ورشپ نہ بنائیں. آپ نے کہیں سے قرآن سیکھا ہے، علم اور حکمت آپ کو ملی ہے، اس استاذ کو کیا بنائیں؟ محترم بنائیں، قابل تعریف بنائیں، لیکن معبودیت کا مقام اسے نہ دیں. میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے علمی حوالے سے، لیکن اختلاف کو اختلاف ہی رکھیں، مخالفت میں اسے تبدیل نہ کریں. تو کیا فرمایا؟ ثم ابلغوا ما مانا. اگر وہ کہتا ہے میں اتفاق نہیں کرتا، میں نہیں مانتا. کون؟ مشرک. کس کی بات نہیں مان رہا؟ خاتم النبیین کی بات نہیں مان رہا، کلام اللہ کی بات نہیں مان رہا. حکم کیا ہوتا ہے؟ ثم ابلغوا ما منعوا. اے رسول پہنچا تو اس مشرک کو، کہاں پہنچا رفقائے محترم؟ ما منعہ، جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. یہ نہیں چراغا باہر چھوڑاؤ بھائی، جاؤ دھکے کھائے مرے، ہم کوئی ذمہ دار ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما منعہ، المامن بھی نہیں کہتا، ما منعہ، جہاں وہ کہے بھئی اب آپ چلے جائیں میں یہاں محفوظ ہوں. یعنی اس کی حفاظت کے دائرے میں، حدود میں اسے داخل کرنا ذمہ داری کس کی؟ امام المسلمین. آیا اپنے وسائل سے امن کے مقام پر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کہاں قتل ہے، کہاں ڈنڈا ہے، کہاں تلوار ہے؟ یہ تلوار کا مقام تھا. سمجھا دیا، بتا دیا، ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار. جس طرح ہمارا
بس بھی ذہن کہتا ہے تو قرآن چل گیا، اب تلوار چلنا چاہیے، تلوار نہیں چل رہی۔ رفقائے محترم، مشرک کو بھی حق دیا جا رہا ہے، اور کیوں یہ حق دیا جا رہا ہے رفقائے محترم؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ قوم صدیوں سے علم اور حکمت سے پیدل ہے، علم اور حکمت کی بجائے جذبات پہ گھوڑوں پر سوار ہیں، علم اور حکمت سے پیدل قوم ہے، اور قوت برداشت آپ میں نہیں ہے، مجھ میں نہیں ہے، گالی اور گولی، بس دلیل اور منطق کی بجائے، پیار و اخلاق کی بجائے گالی گولی اور عدم یعنی پیشنس، جو برداشت ہے وہ ختم، اختلاف رائے ختم۔ تو یہ قوم کیسے پروان چڑھے گی؟ پروان چڑھے گی محمدی حکمت کے ذریعے، قرآن کے علم اور حکمت سے، خوف کی نفسیات نہیں، اللہ کے حضور میں قیام کی نفسیات۔ تو فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 34:6 میں ہم نے پڑھا تھا، یہدی الی صراط العزیز الحمید، یہ صراط العزیز الحمید، اس کی طرف لے جانے کا طریقہ کار کیا ہے رفقائے محترم؟ الوہیت تک ہم کیسے پہنچیں؟ اس ضمن میں سورہ ابراہیم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، 305 صفحہ، یہ ذرا 307 صفحہ رکا ہے، 307 صفحہ، پہلی سطر، پہلی آیت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، الف یہ رفقائے محترم مقطعات ایبریویشن، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، صفات کمال، صفاتی اسماء، یہ جو جن کو عام طور حروف کہتے ہیں، یہ حروف نہیں ہے، یہ آیات ہے، آیات، اور ان آیات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ایٹریبیوٹس اور ان کے جو اوصاف کمال ہیں، یہ صفاتی اسماء ہیں آپ کے۔ تو الف آپ کے امین ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لام آپ کے لین القلب ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو ڈبل را ہے یہ آپ کے رسول رؤوف الرحیم، رسول رؤوف الرحیم۔ تو اے امین، لین القلب، رسول رحیم، رسول رؤوف الرحیم۔ اور دلیل کیا ہے ان کے صفات رسول ہونے میں؟ آگے دیکھیے، کتاب انزلناہ الیک خطاب ہے، یہ گراں قدر دستور حیات کہ نازل کیا ہم نے اس کو الیک آپ کی جانب۔ یہ الیک جس کو خطاب کیا وہی الف لام را ہے، جس طرح طٰہ، اے طٰہ ما انزلنا علیک، اے طٰہ نہیں نازل کی ہم نے آپ پر۔ آپ پر کون ہے؟ طٰہ، طٰہ سے مراد طاہر، مطہر، اطہر، اور ہا سے مراد ہادی، مہدی، احد الناس۔ یاسین انک لمن المرسلین، یا اے سین، انک لمن، اے سین بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ طٰہ، یہ حامیم، یہ کافا، یا عین صاد، الف لام میم صاد، یہ تمام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات ہیں۔ اور یہ کتاب دستور حیات کے نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی جانب۔ کیوں نازل کیا؟
یہ قرآن رفقہ محترم مجھے اور آپ کو کیوں ملا ہے؟ غلافوں میں بند رکھنے کے لیے، یا صرف اس کی خشک تلاوت انگلیاں پھیر لیں اور بس؟ یہ قرآن کیوں ملا رفقہ محترم؟ لے تخرج، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ نکالیں. اس قرآن کے ذریعے نکالنا ہے. کن کو نکالنا ہے رفقہ محترم؟ الناس، العربنی کا، العجمنی کا، الامریکانی کا، بریطانیانی کا، الناس. جہاں جہاں انسان بستے ہیں رفقہ محترم، وہاں وہاں جانا ہے قرآن والوں نے، اور نکالنا ہے لوگوں کو، ہیومینٹی آن دا ہول، مین کائنڈ، الناس کو نکالنا ہے. کہاں سے نکالنا ہے رفقہ محترم؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، ڈارکنیس، تاریکیاں. اور کدھر لانا ہے؟ الی النور، لائٹ. فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، تاریکیوں سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا. باذن ربہم، ان کے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کی بنیاد. اور نور سے کیا مراد ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، اس غالب، حمد و ستائش کے مستحق اللہ کی جانب، جو غالب و مقتدر اللہ ہے، اس کا راستہ. اب یہاں رفقہ محترم قرآن سے ہمارا یعنی فریضہ یا ڈیوٹی یا مشن یہ بنا کہ لوگوں کو نکالنا ہے تاریکیوں سے اور لانا ہے نور کی جانب. یہ تاریکیاں کیا ہوتی ہیں جن سے ہم نے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا ہے؟ اسی صفحے پر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں اور ظلمت کو مثال کے ذریعے بیان کر دی. فرمایا یہ، بلکہ آیت 5 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں، احکام، ہدایات دے کر. اور کیا مشن تھا؟ ان اخرج قومک، کہ آپ نکالیں اپنی قوم. کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قومی رسول تھے، ان کی ڈیوٹی صرف بنی اسرائیل تک تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں، اس لیے آپ کی ڈیوٹی کافۃ للناس، کل نوع انسانی کے حوالے سے. لیکن قومی دائرے میں اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نکالیں آپ اپنی قوم کو اور لائیں، تاریکیوں سے نکالیں اور لائیں ان کو نور کی جانب. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل جن حالات، کیفیات میں مبتلا تھی، وہ کیفیات، حالات، اسباب وہ ظلمت تھے، اور جہاں پر وہ قوم پہنچائی گئی وہ کیا تھا؟ نور تھا. صرف اس کی ایک ابتدائی وضاحت دیکھ کر وقت ختم ہوتا ہے رفقہ محترم. سورہ القصص، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کن حالات میں تھی کہ جنہیں قرآن نے ظلمت قرار دیا ہے، اور وہی حالات آج ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں. بس ہمارے لیے بھی وہی کام اسی طریقہ کار کے مطابق، انقلاب محمدی، اور نظیر اس کے لیے انقلاب موسوی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے 461 صفحہ موسیٰ اور ہارون، فرعون، قارون، حامان، یہ کشمکش ساری آ رہی ہے. آیت نمبر 3 ہے، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، ان کی کشمکش ایمان والوں کے لیے ہم اسے سامنے لا رہے ہیں. اور یہ فرعون تھا کہ جو سرزمین مصر میں بڑا بن گیا، علا فی الارض، اور جعل اہلہا شیعا. اس فرعون نے سرزمین مصر میں رہنے والوں کو کیا کر دیا؟ گروہ در گروہ.
شیعان گروہ در گروہ، طبقات فرقے، گروہ بندیاں، فرقے، پارٹی بازی، ملٹی پارٹی سسٹم، یہ ایک امت کا گروہوں میں، گروپس میں، پارٹیوں میں تقسیم ہونا، یہ ظلمت ہے، یہ تاریکی ہے، یہ عذاب ہے۔ یعنی پارٹی بازی، امت کی وحدت ختم ہو جائے، پارٹیاں، فرقے مستقل بذات، اور یہ عذاب کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 65۔ تو مصر میں بنی اسرائیل کو اور اہل مصر کو فرعون نے گروہوں میں، طبقات میں، گروپس میں، کلاسز میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو اٹھا دیتا تھا حزب اقتدار، دوسرے کو پسپا کر دیتا تھا حزب اختلاف، اور لڑانا ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ فرمایا یہ فساد پرور فرعون تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انعام کریں ان لوگوں پر کہ جو کمزور کر دیے گئے تھے سرزمین مصر میں، اور بنائیں ہم ان کو امام، نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ وراثت ارضی نور ہے، امامت نور ہے، اور امامت اور وراثت سے معروم ہو جانا ظلمت ہے۔ امت کی وحدانیت ختم ہو جائے اور پارا پارا ہو کر گروپس میں تقسیم ہو جائے، یہ ظلمت ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے ہم پاؤں جما دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان کی اپوزیشن جو ان کے مخالف فرعون اور حامان اور قارون ہیں، ان کو ہم وہ سبق سکھائیں جو مستقبلین کو ہم سبق سکھائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا رفقا محترم کہ امامت نور ہے، تمکن فی الارض نور ہے، اور یہ نور رفقا محترم 47 میں ہم نے 40 میں قرارداد پاس کی، 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان کو قرآن کے طفیل ارض پاکستان ہمیں عطا کی۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن پاکستان پا لینے کے بعد قرآن خلافوں میں اور فرقوں کی حکمرانی، تو ضرورت یہ ہے رفقا محترم کہ قرآن کو علم اور حکمت کے اساس پر، جو قرآن کی اپنی داخلی علم اور حکمت ہے، اسے اپنا کر فرقہ واریت سے اپنے آپ کو اور امت کو نجات دینے کے لیے، کتاب اللہ کے علم اور حکمت کے نور کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔